بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا دو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بادل سا اس پر سایہ فگن ہوا اور وہ بادل آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے آتا رہا اس کا گھوڑا زیادہ اچھلنے کودنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ نازل ہو رہی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ کی ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی اس میں جب گھوڑے بدکے تھے یا انہوں نے اچھل کود شروع کی تھی تو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ معاملہ بیان فرمایا تو انہوں نے کہا یہ فرشتے تھے۔ اس حدیث کے اندر فرشتوں کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت ہے جو نازل ہو رہی تھی۔ یہ سکینت کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت بھی ہو سکتی ہے جو انسان پہ نازل ہوتی ہے اور انسان کے دل میں اطمینان، سکون اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے اور انسان کو، مسلمان کو روحانی طور پر ایک تسکین پہنچاتی ہے۔ اور سکینت سے مراد وہ نصرت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص آتی ہے، اور سکینت سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سکینت کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ یہ مختصر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہوتی ہے جس سے دل جو ہے وہ اطمینان، سکون اور ٹھنڈک اور نصرت محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتا، کہ کبھی کبھی کوئی خاص کیفیت ہوئی تو یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود نہ ہوتے تو ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا کہ یہ سارا بادل کیوں نیچے آیا ہے اور گھوڑا کیوں بدکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ یہ دونوں جو حدیثیں، ایک سے پہلے حدیث بیان کی اور یہ والی حدیث، اس دونوں حدیثوں میں گھوڑے کے بدکنے کا، اچھلنے کودنے کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی مگر جانوروں کو نظر آ جاتی ہیں۔ تو فرشتوں کو گھوڑے نے محسوس کر لیا، اس لیے اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، رحمت ہے، سکینت ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑیں اور قرآن کا ڈیلی مطالعہ کریں اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔